اور وہ کیکٹس ہے، میں چاکلیٹ ہوں، وہ کلونجی ہے، اور تو اور میں پرنسس ہوں، جبکہ وہ سکوٹا جن ہے۔ اماں جان قسم سے ذرا سا غور کریں تو آپ کو خود ہی سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ مجھے کسی بھی چیز پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہی ہوا تھا، اور میں آج بھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ ارے اس سے شادی کرنے کے لیے گاؤں کا کیا، خاندان کی ساری لڑکیاں مری چلی جا رہی ہیں۔ اماں تو پھر آپ ان کو ہی کیوں نہیں مرنے دیتی؟ مجھے کیوں بن موت کے مار رہی ہیں آپ؟ اب وہ باقاعدہ طور پر رونے والی ہو گئی تھی۔ دادی جان جو کہ آمنہ بیگم سے بات کرنے کے غرض سے کمرے میں آئی تھی، اپنی پوتی کو جڑی ہوئی حالت میں آنسو بہاتا ہوا دیکھ کر اپنا سینہ تھام کر رہ گئی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ دادی جان ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھا گیا ہے مجھے جو میری خوشیوں کا قاتل ہے، مجھ سے اس کی ملازمہ بننا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اور عالم واقعی میں اپوزٹ پول تھے۔ عالم حد سے زیادہ ڈسپلن والا بندہ تھا، اصولوں والا شخص تھا، لیکن اس کے مقابلے میں نور صاحبہ حد سے زیادہ لاپرواہ تھی۔ نہ تو اس کے اصول تھے اور نہ ہی اسے ڈسپلن کا پتہ تھا۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی اس کے کمرے میں قدم رکھ دیتا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کباڑ خانے میں آ گیا ہو، جبکہ دوسری طرف عالم شاہ کو ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی۔ وہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو اپنی چیزیں چھیڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہونے کی پرمیشن تھی۔ وہ صفائی کا بہت پابند تھا، جبکہ محترمہ کو سر صفائی کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ تب آغا جان بھی تنگ آ کر کہہ دیتے تھے کہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ تب وہ کمینگی بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہتی، لیکن آغا جان میں تو بلی ہوں نا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتے تھے۔ ایک تو وہ لڑکی خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، دوسرا حد سے زیادہ بے وقوف بھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی جان نے اپنی بہو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا امی جان کہ ابا کو بولیں کہ وہ اس بے وقوف عورت کو نکاح کے بارے میں بتا دیں۔ اب اسے خود سے ہی پتہ چل گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آ کر اس نے مجھے جو کچھ کہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے کانوں سے تو ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ دادی جان نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ انہیں ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ کل جب ان کے پوتے نے انہیں کمرے سے نکلنے کے لیے کہا تھا تب بھی انہیں تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا تھا، لیکن پھر اپنی سوچوں پر لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ نور بیگم جس کا دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا، اس کا ارادہ لان میں جا کر چہل قدمی کرنے کا تھا، لیکن باہر سے آتے ہوئے دشمن جاں کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ رمضان کے مہینے میں بقول اس کے عالم شاہ کو آرام نہیں تھا۔ وہ روز جاگنگ پر جاتا تھا، ابھی بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، لیکن اس کی سانسیں نارمل تھیں۔ نور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھیں، تو دوسری طرف نور کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو عالم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے فوراً سے سائڈ پر کھینچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ تو یقیناً تمہیں ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں کہتا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اندر سے اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بتانے کا موقع دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا، وہ بھی بالکل سادہ اور آسان سے الفاظ میں۔ روزے کا خیال کرتے ہوئے ایک دم سے اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ اور ہاں، دوپٹہ لے کر گھوما کرو، ابھی تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو بغیر دوپٹے کے بھاگتی پھرتی ہو۔ اگر تمہیں اپنے روزے کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میرے روزے کا ہی خیال کر لو۔ کیوں میرا روزہ مکروہ کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی ابھری ہوئی دھڑکنوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد محترمہ نے فوراً سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔
لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ کر گھوم رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے باقاعدہ طور پر اپنا ماتھا پیٹا تھا، وہ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نور نے شام کے وقت دادا جان کے کمرے میں جا کر بھی واویلا مچایا تھا، لیکن دادا جان نے الٹا اسے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا کہ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے اور تمہیں ہر کسی سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ کیا یہ سب کچھ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ تم آج مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کر سکو؟ تمہارے دادا نے خاندان والوں کے سامنے زبان دی تھی اور تمہارا نکاح عالم شاہ سے کروایا تھا۔ تمہارے دادا نے خاندان والوں کے سامنے زبان دی تھی اور تمہارا نکاح عالم شاہ سے کروایا تھا۔ اگر آج تم لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو میں کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں واقعی میں اثر کر گئی تھیں۔ نور نے واقعی میں شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ لیکن دادا جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں اس وقت تک ہی شادی کروں گی جب میرا موڈ بنے گا، اور آپ اپنے اس پوتے کو بھی سمجھا لیجئے گا کہ مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہے، اور اسے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کرنا چاہتی ہوں۔ دادا جان نے حیرانگی سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ پہلی بار انہوں نے اس کے منہ سے پڑھائی کا نام سنا تھا، ورنہ تو جہاں پر بھی پڑھائی کی بات ہوتی تھی وہاں سے محترمہ تو 9 2 11 ہو جاتی تھی، لیکن ابھی ایک دم سے شادی سے بچنے کے لیے اسے اپنی پڑھائی کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور عالم شاہ کے نکاح کی خبر پورے خاندان کے بچوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ نور کو سب سے زیادہ روسٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیروز ہی تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو تنگ کرتا تھا۔ ارے نور، تمہیں تو کچرا ڈالنے کی طرح بکھرے ہوئے کمرے میں سونے کی عادت تھی، ایک صاف ستھرے کمرے میں تمہارا کیسے گزارا ہوگا؟ یار قسم سے مجھے تمہارے لیے واقعی میں افسوس ہو رہا ہے۔ جب نور یہ سنتی تھی تو اسے مارنے کے لیے بھاگتی تھی، لیکن وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف عالم، جو کہ پہلے ہر وقت نور پر غصہ کرتا رہتا تھا، ابھی اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ جب بھی نور اس کے سامنے آتی تھی تو اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیتا تھا۔ اس کی نگاہیں نور پر ہی جم جاتی تھیں اور اس وقت تک دیکھتا رہتا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ ایک دن نور کچن میں کھڑی اپنے لیے جوس بنا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے کاندھے پر موجود تھا اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا کیونکہ اسے ایک دم سے ہی پیریڈز ہو گئے تھے، اور اسے اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا ظالم شوہر گھر پر ہی موجود ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عالم شاہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے اور اس کے باقی کزنز بھی یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے مڈ ٹرم ایگزامز شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی نور کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو نور کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ وہ قدموں کی چاپ سے ہی پہچان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ دوسری طرف نور کو ایک دم سے ساکت ہوتا ہوا دیکھ کر عالم کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی چھٹی حس بہت تیز ہے، اسی وجہ سے ہی اسے نور کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا۔ اگلے ہی پل عالم نے نور کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ نور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی اور کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ عالم نے اپنی گرفت کو کمزور کرنے کے بجائے مزید سخت کر لیا تھا اور اب کی بار وہ درد سے تڑپ اٹھتی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سی آواز میں کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے جب تم مجھ سے دور بھاگتی ہو اور جب تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ عالم نے دو بدو جواب دے کر اسے ایک دم سے خاموش کروا دیا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، بلکہ تمہاری تو پہلے ہی سے شادی ہو چکی ہے۔ اس وقت تم صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس سے دور ہو گیا تھا۔ رمضان کی وجہ سے اس کا لحاظ کر جاتا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو نور کو کچا چبا جانے کا تھا۔ آج رات کے وقت میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں، اور خبردار جو تم نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہو جتنی تیزی سے آیا تھا
اتنی ہی تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ نور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس شخص نے نور سے جوس کی بابت نہیں پوچھا، ورنہ اس کے سامنے وہ مزید شرمندہ ہو جاتی۔ شام کے وقت بھی وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی اور کھجوریں کھا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر قریبی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے عالم شاہ پر پڑی، جو کہ اس وقت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھار نور ڈر جاتی تھی کیونکہ وہ اچانک ہی سے وہاں پر آ جاتا تھا اور نور کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا تمہارے پیریڈز کب ختم ہو رہے ہیں۔ کھجور نور کے منہ سے اچھلتی ہوئی زمین پر گر گئی اور اس کا پورا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی میں سمجھی نہیں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ تمہارے پیریڈز کب ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں تمہاری آئس کریم کھانے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو نور بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں نہیں چاہتا کہ پیریڈز میں آئس کریم کھا کر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ میں تمہیں صبح جوس پینے سے منع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں پینے سے لڑکیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور میں تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ نور کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا، اس کے گال تپنے لگے اور کانوں کی لو بھی سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور پھر اس کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یہ ساری خواہشیں اس کے دل میں ہی دب کر رہ گئیں، کیونکہ نہ تو وہ غائب ہو پا رہی تھی نہ ہی وہاں سے جا پا رہی تھی۔ آپ کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایک دم سے ہم دونوں کے رشتے کا احساس ہو گیا ہے، اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں تمہیں اپنا قابو میں کر سکتا ہوں۔ اسے کھینچتا وہ دوبارہ سے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کی شہرک پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آج رات کا مطلب آج رات ہی ہوتا ہے۔ مجھے مایوس مت کرنا اور مجھے ناراض بھی مت کرنا، ورنہ تو بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا ہوا وہ ایک بار پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور تو گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی دوستوں سے وہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ اسے مائیکل مورون جیسا شوہر چاہیے۔ وہ خود بھی حد سے زیادہ رومانٹک تھی، لیکن ابھی اس دشمن جہاں کی قربت اور الفتوں پر اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نور کو عالم شاہ کا اپنے قریب آنا برا لگتا تھا، وہ اس کی قربت کو انجوائے کرتی تھی اور اس سے اس کے دل کی حالت بھی چینج ہو جاتی تھی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا تھا۔ اسے صرف اور صرف یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ عالم شاہ کو زبردستی اس کے سر پر مسلط کیا گیا ہے اور اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی۔ بس اسی وجہ سے ہی وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اسے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ اسے صرف اسی کا ہی نقصان ہوگا۔ رات کے وقت وہ عالم کے کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا بستر سیٹ کرنے کے بعد اطمینان سے لیٹ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا ہو۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اس نے دیکھا تو عالم اس کے انتہائی نزدیک موجود تھا۔ عالم کی ٹانگیں اس کے اوپر تھیں اور اسے مکمل طور پر وہ اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ عالم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور بھاری لہجے میں کہا، تم سانس لے سکتی ہو میری جان، تمہیں میں نے سانس لینے سے منع نہیں کیا۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ فوراً سے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ اس کی اس حالت پر ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگا تھا۔ اب کی بار پر اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپانے لگا، پھر وہ اس کے کاندھے سے اس کی قمیض ڈھلکا کر وہاں پر چومنے لگا۔ اس دوران وہ بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کبھی وہ عالم کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی تو کبھی اس کے سینے پر زور زور سے ناخن مارنے لگتی تھی۔ جیسے ہی عالم کا ہاتھ نیچے کی طرف بڑھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بے ساختہ عالم کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہوں۔ عالم پل بھر کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے ساتھ کیا نہیں کر سکتی؟ یہی جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں۔
عالم کو پہلے لگتا تھا کہ وہ شرم کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے گھبراتی ہے اور حیا کی وجہ سے وہ اس سے دور بھاگتی ہے، لیکن اب اس کے منہ سے یہ سننے کے بعد اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے اور میں اس زبردستی کے رشتے کو چلا بھی نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عالم کا چہرہ چٹانوں کی طرح سخت ہو گیا۔ تم اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بولا، یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ میں جو کر رہی ہوں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں اور میں اس پر خوش ہوں۔ مجھے آپ کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے اور میں کبھی بھی آپ جیسے انسان کو اپنے شوہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی اپنا لالا سمجھا ہے۔ یہ سن کر عالم کی آنکھیں مارے ضبط کے لال ہو گئی تھی۔ وہ اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو؟ عالم نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسا شوہر؟ نور نے سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ شوہر جو اپنی طاقت کے زور پر مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ شوہر جس نے مجھے گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا۔ عالم شاہ، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ کی شخصیت کو اور نہ ہی آپ کی قربت کو۔ میرے لیے آپ صرف ایک بوجھ ہیں جسے میں اپنے گلے سے اتار دینا چاہتی ہوں۔ نور نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ کتنا سخت الفاظ اپنے لبوں سے نکال چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے تمہاری یہ غلط فہمی دور کرتا ہوں اور پھر میں تمہیں اپنے اور تمہارے رشتے کے بارے میں بھی صاف صاف بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا تھا۔ جب تک محترمہ کی حالت خراب نہ ہوئی تب تک عالم نے اسے آزاد نہیں کیا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے بولا، تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، تو سن لو نور بیگم، آج کے بعد میں تمہارے سائے سے بھی دور رہوں گا۔ میں عالم شاہ ہوں۔ عورتیں میری ایک جھلک کو ترستی ہیں اور تم نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ اب میں اس وقت تک تمہارے اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا اور نہ ہی تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب تک تم خود اپنی مرضی سے تڑپ کر مجھے نہیں پکارو گی۔ اور یاد رکھنا، وہ دن ضرور آئے گا جب تم اسی در پر معافی مانگنے آؤ گی، لیکن شاید تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جو ابھی تک اس کے لمس کے حصار میں تھی، اس کی بات سن کر غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں آپ کو مرتے دم تک نہیں پکاروں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن ایک طرف سے اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے عالم کہیں بھی نظر نہیں آیا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی وہ اٹھتی تھی تو اسی کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تھا اور اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ڈیرے پر جاتا تھا۔ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی اور اسے اچھا بھی لگتا تھا، لیکن اپنی انا کی تسکین کو پہنچانے کے لیے رات اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ابھی بھی اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے وہ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی۔ فیروز مریم کے ساتھ نوک جھونک کر رہا تھا اور مریم اس کو بار بار ناگواری سے دیکھتی تھی۔ دیکھو فیروز کے بچے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے؟ فیروز نے پھر سے ایک ٹھنڈا جوک مارا۔ مریم نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ دادی جان دیکھ رہی ہیں نا آپ اپنی پوتی کی حرکتیں؟ نور بھی اپنی توجہ ان کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک کر عالم شاہ کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ مجھے انہیں یہ بات باور کروا دینا چاہیے تھی کہ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میری اپنی بھی مرضی ہے۔ لیکن میری مرضی کیا ہے؟ اس سوال پر وہ اٹک گئی تھی۔
جواب میں اس کی نظروں کے سامنے عالم شاہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے منہ پر اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی سہیلیاں بھی اسے عالم کے نام سے چھیڑتی تھیں، اور اکثر ہی اسے کہتی تھی کہ جس دن تمہارا بھیا تمہارا سیاں بن گیا نا، اس دن تمہاری قسمت سیٹ ہو جائے گی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کبھی بھی یہ سب برا نہیں لگا تھا۔ دادی جان، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ عید کے بعد عالم لالا اور نور کی رخصتی کے ساتھ ہی ہم دونوں کی رخصتی کر دیں۔ یہ سن کر دادی نے سرسری سی نظر نور پر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، عالم نے عید پر شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، فی الحال اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ نور نے پھر سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ بات اس کے دل میں خنجر کی طرح لگی تھی۔ اگلے کچھ دن اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پایا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے عالم کی یاد ستانے لگی تھی۔ نکاح کا انکشاف ہونے سے پہلے بھی وہ ہر وقت عالم کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھی اور اس کو تنگ کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ عالم بعض اوقات اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جو چیز نور کو سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی عالم کسی جگہ پر گھومنے جاتا تھا تو اس کے لیے خاص طور پر چیز خرید کر لاتا تھا۔ ابھی بھی عالم اسلام آباد میں ہی موجود تھا۔ شام کے وقت اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ مال گیا تو وہاں پر اسے ایک ڈریس اچھا لگا تھا۔ تب بھی اس کی نظروں کے سامنے نور کا چہرہ گھوما۔ ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر اس نے وہ ڈریس پیک کروا لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے میچنگ جھمکے بھی خریدے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نور زیادہ عرصے تک اس سے دور نہیں رہ پائے گی، کم از کم اتنا تو اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ لیکن اس دوران بھی وہ غیر ارادی طور پر روزے گنتا تھا، اور ابھی آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ صرف 9 روزے باقی رہ گئے تھے، لیکن ابھی تک نور کی طرف سے اسے کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف نور بھی نہ چاہتے ہوئے عالم کی طرف سے رابطے کا انتظار کر رہی تھی۔ عالم کے جانے کے بعد سے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی تھی، اور وہ اس بات کو تسلیم کر بیٹھی تھی کہ عالم اس کی روح کا حصہ بن گیا ہے۔ 27واں روزہ تھا اور نور کا صبر جواب دے گیا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، آپ عالم کو واپس بلا لیں، انہیں بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ مجھے ان سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اب شرمندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں نے کال کر کے معافی مانگ سکوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دھتکار دیں۔ دادی جان نے اسے ناراضگی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بلکہ اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں عالم سے تمہارے حوالے سے بات کروں گی۔ ادھر دادی جان نے عالم کے سامنے نور کا نام لے کر صرف اتنا کہا تھا کہ نور بہت شرمندہ ہے، تو عالم نے جواب دیا اس کو کہیں کہ وہ خود مجھ سے معافی مانگے، آپ کو بیچ میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ عالم نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چاند رات سے ایک دن پہلے عالم کو نور کے نمبر سے کال آئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ نور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹی اور موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اگلی ہی صبح عالم شاہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ پورا دن اسے نور کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ عالم کو اس پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ رات کے وقت وہ ڈیرے سے گھر واپس آیا اور چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے وہاں پر نور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اگلے پل نور اس سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، آپ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم اسے کہنا چاہتا تھا کہ تم نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی شکوہ کیے بغیر پیار بھرے لہجے میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں بس تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہا تھا۔ تو کیا آپ یہ بات مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ نور نے چہرہ اٹھا کر چھوٹے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میڈم، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر عالم نے فوراً سے اپنے کان پکڑے۔ چلیں کیا یاد کریں گے، معاف کر دیتی ہوں،
اس نے سو سو کرتی ناک کے ساتھ احسان کرنے والے انداز میں عالم کو ایک بار پھر سے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، اب مجھے عید کا تحفہ چاہیے، مجھے چوڑیوں اور مہندی خرید کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ صرف چوڑیوں اور مہندی پر ہی گزارا کرو گی؟ مجھے تو لگ رہا تھا تم کچھ بڑا مانگو گی۔ یہ سن کر نور کی آنکھیں چمکی تھی، لیکن وہ انجان بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آپ خود ہی بتا دیں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے۔ عالم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا قریب کیا۔ تمہیں مجھ سے میرا ساتھ مانگنا چاہیے اور رخصتی بھی، تاکہ اگلی عید پر تمہاری گود میں میرا چھوٹا سا منا موجود ہو اور ہم اس کے ساتھ مل کر عید سیلیبریٹ کریں۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اپنا سر عالم کے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ یہ بہت جلدی نہیں ہو جائے گا، ابھی تو میں خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ اس نے معصومیت سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو عالم اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، بچے پر ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے، لیکن اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ رخصتی تو ہر حال میں ہی ہوگی، باقی ہم فیملی پلاننگ کر لیں گے۔ نور دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ جس فیملی پلاننگ کی ان دونوں نے بات کی تھی اس کا موئے موئے ہو گیا تھا۔ اگلے سال اسی موقع پر نور کی گود میں 2 جڑواں بیٹے موجود تھے جنہوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ چاند دیکھنا تو دور کی بات، اسے اپنا چہرہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ ان کے چکروں میں ہی گن چکر بنی رہتی تھی۔ عالم اس دوران ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بچے بھی اچھا خاصے شرارتی ثابت ہوئے تھے۔ جب بھی وہ روتے تو نور بھی روتی کوئی شکل بنا کر عالم شاہ کو گھورتی۔ وہ معصوم بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا۔ اب تو اس کا پکا وعدہ تھا کہ پچھلی بار کی طرح فیملی پلاننگ نہیں ہوگی، بلکہ اس بار وہ سالڈ فیملی پلاننگ کرے گا۔ لیکن نور کا حسن ہی اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ہر بار خود سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا تھا اور اس کے وجود میں گم ہو جاتا تھا۔